بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فرشتوں کے عجیب حقائق اور ان کے کرامات۔ فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے یا نہیں؟ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ فرشتوں کی کثرت اور فرشتوں کے سردار 4 بڑے فرشتے۔ فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ عز و جل نے بہت سے جہان پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے عالم ملائکہ ایسا جہان ہے جس پر ہر مسلمان کے لیے ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دے دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ والملائکتہ۔ اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے حق ہونے پر جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور دوسرے مومنین بھی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ سب کے سب رسول بھی اور دوسرے مومنین بھی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ وہ موجود ہے اور واحد ہے اور ذات سے صفات میں کامل ہے، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ وہ پیغمبر ہیں اور سچے ہیں۔ امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا کئی معنی پر مشتمل ہے۔ ان کی موجودگی کی تصدیق کرنا، ان کو ان کے مرتبے اور شان کے مطابق ماننا، اور یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو انسان اور جنات کی طرح پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ ان کو کسی چیز میں قدرت نہیں سوائے ان کے کہ جس پر اللہ نے ان کو قدرت عطا فرمائی۔ ان پر موت کا واقع ہونا درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی لمبی عمر بخشی ہے، اس لیے ان کو وفات نہیں دی، حتیٰ کہ یہ اس مدت کو جا پہنچے۔ ان کو کسی سب سے متصف نہیں کیا جا سکتا جو ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی ہو، اور نہ ہی انہیں خدا مانا جا سکتا ہے جس طرح کہ پہلی قوموں نے انہیں خدا مانا۔ اس بات کو اعتراف کرنا کہ ان میں رسول بھی ہیں جن کو اللہ نے جس آدمی کی طرف چاہا رسول بنا کر بھیج دیا۔ یہ بھی درست ہے کہ بعض فرشتوں کو ان کے بعض کی طرف رسول بنایا گیا ہے۔ اس اعتراف کے بعد یہ بھی اعتراف لازم ہے کہ ان میں سے کچھ فرشتے عرش خداوندی کو اٹھانے والے ہیں، تو کچھ صف باندھے اللہ کے سامنے حاضر ہیں، کچھ جنت کے منتظم ہیں تو کچھ دوزخ کے دروغہ ہیں، کچھ اعمال نامے لکھنے والے ہیں تو کچھ بادلوں کو چلانے والے ہیں۔ ان سب کا یا اکثر کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئیں، جو کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئیں۔ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اس شے سے پیدا کیا گیا ہے جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی خاک سے۔ مشہور تابعی حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نور عزت سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت یزید بن رومان مشہور تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں نور عزت سے پیدا کیا گیا ہے، اور تیسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں اللہ کی روح سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ان کی وضاحت یہ ہے کہ فرشتوں کو نور سے ہی پیدا کیا گیا ہے اور وہ نور عزت ہیں، اور اسی نور عزت کو تیسری حدیث میں روح اللہ کے حکم سے تعمیر کیا گیا ہے۔ فرشتوں کی کثرت۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تمہارے رب کے لشکروں یعنی کہ فرشتے کو تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے لشکر اتنے زیادہ ہیں جن کی تعداد کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے اور اس نور میں روح ڈالی، پھر فرمایا اب تم 20 لاکھ ہو جاؤ۔ بس فرشتے پیدائش کے اعتبار سے مکھی سے بھی چھوٹے ہیں، اور ان کی تعداد سے زیادہ تعداد بھی کسی کی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ کہیں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی فرشتے کی پیشانی یا اس کے قدم نہ ہو۔
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّاقُونَ، اور ہم فرشتے خدا کے حضور میں حکم سنانے کے وقت یا عبادت کے وقت ادب سے صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سعید مشہور تابعی فرماتے ہیں، مگر اس پر کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو آسمان کے کسی کونے میں آپ کو سجدے کی حالت میں نہ ملے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آسمان چڑھ چڑھاتا ہے اور اسے حق ہے کہ چڑھ چڑھائے، اس میں 4 انگل کی جگہ بھی ایسی نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہے، یعنی سجدے کی حالت میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آسمان دنیا میں قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر اس پر کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا قیام میں ہے۔ اور یہ تفسیر اللہ تعالیٰ کے اس بیان کی کہ اللہ پاک نے کائنات میں ہر فرشتے کا کوئی نہ کوئی درجہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کی مسجد پر بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آسمان سے چڑھ چڑاہٹ کی آواز سنی اور اسے حق ہے کہ وہ چڑچڑائے، کیونکہ اس میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا قیام میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 7 آسمانوں میں ایک قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سب فرشتے مل کر عرض کریں گے، اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح آپ نے ہمیں اپنی عبادت کے لائق بنایا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ مخلص کوئی نہیں۔ اولاد آدم میں کوئی فرد ایسا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک اس کے ساتھ چلتا ہے اور دوسرا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کئی آسمان اور زمینیں ہیں جو فرشتوں سے بھری ہوئی ہیں، اور پھر آسمانوں سے اوپر بھی بہت فرشتے ہیں، اور عرش کے ارد گرد بھی آسمانوں کے فرشتے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ فرشتوں کے سردار 4 بڑے فرشتے۔ عبد الرحمن ابن ثبات تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاملات دنیا کا انتظام کرنے والے 4 بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہواؤں اور لشکروں کے سردار ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات کے سردار ہیں، اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مقرر ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام مذکورہ تینوں فرشتوں کو ان کے اموار اور ان کے انتظامات کی اطلاع فرماتے ہیں۔ حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب ام الکتاب میں موجود ہے، 3 فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس کی نگرانی کریں، بس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتاب سپرد کی گئی ہے کہ وہ اسے رسولوں تک لے جائیں اور ان کو خدا کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کی مدت میں مقرر کر دیتا ہے، اور حفاظت، بارش اور زمین کی نباتات حضرت میکائیل علیہ السلام کی سپرد ہیں۔ ملک الموت کے سپرد روح قبض کرنا، بس جب دنیا ختم ہوگی تو لوگوں کے اعمال ناموں کو جمع کیا جائے گا اور ام الکتاب کے ساتھ تقابل کیا جائے گا، تو یہ مدبرین دنیا ان اعمال ناموں کو ام الکتاب کے موافق پائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے، تو آسمان پھٹنے کی ایک زوردار آواز آئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سرک گئے اور ان کا بعض جسم بعض کے ساتھ داخل ہونے لگ گیا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ بس اچانک ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انمودار ہوا اور عرض کیا، اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار بندے بنے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پست آواز کی جائے۔ میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ بس میں نے کہا عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں، اور وہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ پھر میں نے کہا کہ اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں نے تیرا حال دیکھا تو سوال سے رک گیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، یہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تب سے یہ خدا کے حضور صف باندھ کر کھڑے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتا ہے۔ بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتے ہیں اور اس میں نظر کرتے ہیں۔ اگر وہ حکم میرے متعلق ہے تو یہ مجھے حکم دیتے ہیں، اور میکائیل کے متعلق ہے تو میکائیل کو حکم دیتے ہیں، اور اگر ملک الموت کے متعلق ہے تو ملک الموت کو حکم دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، تو کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، ہواؤں اور لشکروں پر۔ میں نے کہا، میکائیل کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، نباتات پر اور بارشوں پر۔ میں نے کہا، ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، روح قبض کرنے پر۔ اور نہیں گمان کیا میں نے اس اسرافیل کے اترنے کے متعلق مگر قیامت کے قائم ہونے کا، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا ہے یہ قیامت کے قائم ہونے کا خوف تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ حدیث مبارک میں بیان ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے 50,000 سال کے فاصلے پر ہیں۔ جبرائیل اللہ کے دائیں طرف، میکائیل اللہ کی بائیں طرف، اور اسرافیل ان دونوں کے درمیان ہیں۔ یہ 50 سال اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوں گے، نہ کہ دنیا کے 50,000 سال کے۔ حضرت وہاب بن منیبہ فرماتے ہیں کہ 4 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت وہ ہیں جن کو اللہ نے ساری مخلوقات سے پیدا کیا ہے، اور ساری مخلوقات کے بعد موت دے گا، اور ان کو سب سے پہلے زندہ فرمائے گا۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو معاملات کے مدبر اور ان کی تقسیم کرنے والے ہیں۔ حضرت خالد بن عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے رسولوں کی طرف خدا کے امین ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ان اعمال ناموں کو وصول کرتے ہیں جو لوگوں کے اعمال سے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے سامنے بطور داربان کھڑے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون سا فرشتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے علم نہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کون سی مخلوق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے؟ انہوں نے عرض کیا، مجھے بھی علم نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف چڑھ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لائے اور کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت ملک الموت علیہ السلام زیادہ عظمت والے ہیں۔ بس جبرائیل جنگوں اور رسولوں کے وزیر ہیں، میکائیل ہر گرنے والی بارش کے قطرے اور اگنے اور گرنے والے پتوں کے نگران ہیں، ملک الموت دریاؤں اور خشکی میں رہنے والے ہر بندے کی روح قبض کرنے پر نگران ہیں، اور اسرافیل خدا کے ان تینوں مذکورہ فرشتوں کے مابین اللہ کے امین ہیں۔ حضرت علی بن حسین فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ ہر شے جو اہل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے، ہر وہ اسم جس میں اہل ہو وہ اللہ کا عبادت گزار ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ان کے پروں کی کثرت کی وجہ سے اسرافیل کہا جاتا ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام چونکہ بارش اور نباتات کے نگران ہیں، ان کو ناپتے اور ترتیب کرتے، اس لیے ان کا نام میکائیل ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خادم الرب عز و جل بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں اپنے پروردگار عز و جل کا خدمت گزار۔ کیونکہ یہ انوار و احکام خداوندی کے خادم ہیں، اس لیے ان کا یہ لقب فرشتوں میں مشہور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کے بھی پیشوا ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں میں افضل ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سبز لباس میں دیکھا کہ انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان کے حصوں کو پکڑ کے رکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے آسمان کے دونوں کناروں کو بھرا ہوا ہے، اس پر نہایت نفیس اور باریک کپڑے تھے جس کے ساتھ لولو اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری اصل حالت میں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ اس بات کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا، فلاں تاریخ فلاں رات کو مجھ سے اس رات کے وقت ملاقات کریں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر حسب وعدہ ملنے گئے تو انہوں نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا آفاق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی شے نظر نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے پیر لٹکے ہوئے دیکھے، ان پر ایک موتی تھا جیسے سبزے پر بارش کا قطرہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لولو موتی کے 600 پر ہیں، جن کو اس نے پھیلایا تھا جیسے مور اپنے پروں کو پھیلاتا ہے۔ اس سے کہیں باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے لولو موتی کے 600 پر ہیں، دوسرے یہ کہ اس نے اپنے پر اس طرح سے پھیلائے جیسے مور اپنے پر پھیلاتا ہے۔ لولو ایک قیمتی قسم کا پتھر ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ پر عالم بلا کے قیمتی لولو کے ہیں جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 2 بڑے بڑے پر ہیں اور اس پر موتیوں کی ایک بڑی سی پٹی ہے، اگلے دان چمکدار ہیں، پیشانی منور، سر کے بال گھنگرالے ہیں اور سر مرجان کی طرح ہے، اور مرجان برف کی طرح سفید ہوتی ہے، اور اس کے دونوں قدم سبزہ مائل ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف، جن کا نام عبید اللہ ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنستے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کیا، جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے۔ حضرت زید بن رفیہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مسواک دینے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلے میکائیل کو دیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آسمان پر 2 وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور زمین والوں میں میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل آسمان کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے امام میکائیل ہیں، جو انہیں بیت المعمور کے نزدیک امامت کراتے ہیں۔ بس آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب استغفار اور تسبیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرماتا ہے۔ فرشتے چونکہ ثواب کی ضرورت مند نہیں، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عبادت کو سر انجام دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کی عبادت کو ثواب کو انعام میں بطور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرما دیتا ہے۔ پھر بڑھتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو شیشے کی طرح صاف سفید موتی سے پیدا فرمایا ہے اور عرش کو حکم فرمایا ہے کہ سور کو لے لے، تو اس نے سور لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام وجود میں آ گئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ سور اٹھا لو، تو اس نے اٹھا لیا۔ اس میں ہر پیدا شدہ روح اور ہر سانس لینے والے کے نفس کی تعداد کے برابر سوراخ ہیں۔ 2 روحیں اس کے ایک سوراخ سے نہیں نکل سکتی۔ سور کے درمیان میں آسمان اور زمین کے گولائی کے برابر سوراخ ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس سوراخ پر اپنا منہ رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے سور کے سپرد کر دیا ہے، بس تو پھونک اور چیخ پر مقرر ہے۔ تب اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے داخل ہوئے اور اپنا دائنا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تب سے اس نے پلک بھی نہیں جھپکی، کیونکہ وہ اس کے انتظار میں ہیں جس کا اسے حکم فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سور کے سوراخ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کا منہ مبارک ہے، وہ سوراخ آسمان اور زمین کی گولائی کے برابر ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اپنا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے سور پھونکنے پر مقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ انہیں کبھی بھی اللہ پاک حکم دے سکتا ہے۔ اس کی دونوں آنکھیں گویا ایک چمکدار ستاروں کی طرح ہیں۔ حضرت ابو بکر حضلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کوئی شے نہیں ہے۔ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 7 پردے ہیں۔ ان کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور تیسرا 7 زمینوں میں، اور ایک پر ان کے سر کے اوپر ہے۔ انہوں نے اپنا سر اپنے پاؤں کے درمیان جھکایا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تو جن لوہوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں۔ بس جو فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز سنتا ہے تو قیامت یا عظمت خداوندی کی وجہ سے اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا ارشاد فرمایا، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ پھر ہم بڑھتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کی جانب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے ارادہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کریں تو حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو زمین سے خاک لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ خاک اٹھانے کے لیے جھکا تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اس ذات کے وسیلے سے سوال کرتی ہوں جس نے تجھے بھیجا ہے، تو آج مجھ سے کچھ خاک نہ اٹھا جو کل اس سے دوزخ کا حصہ بنے۔ تو اس فرشتے نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کے متعلق میں نے تجھے حکم دیا تھا اس کے لانے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ عرض کیا، اس نے مجھے آپ کا واسطہ دیا تو میں اس سے ڈر گیا جس نے آپ کے وسیلے سے سوال کیا ہے، میں اسے مایوس کر دوں، آپ کسی اور کو روانہ کریں۔ تو زمین نے ان سے بھی یہی کہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سب حاملین عرش کو باری باری روانہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے اسے بھی ویسا ہی کہا۔ تو اس نے جواب دیا، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ پیروی کے لیے تجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ تو اس نے پس زمین سے پاکیزہ اور بلند ہر قسم کی خاک اٹھا لی اور اسے رب تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسے پاکیزہ خاک پر جنت کا پانی ڈالا تو وہ سڑے ہوئے گاڑے سے بچتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچے کو پیدا کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے باری باری ہر فرشتے کو زمین پر بھیجا، لیکن ان میں سے صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ مٹی لے کر اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش ہوئے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام بہت سخت دل ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو روح قبض کرنے پر مقرر فرمایا ہے۔ حضرت ملک الموت روزانہ روحیں قبض کرتے ہیں، اور حضرت ملک الموت ہر گھر میں روزانہ 2 دفعہ چکر لگاتے ہیں۔ اگر لوگ ملک الموت کی نصیحت سن لیں تو میت کا غم بھول جائیں، اور وہ روزانہ ہر انسان کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہر گھر میں روزانہ 7 دفعہ جھانکتے ہیں، اور روایت کے مطابق ہر آدمی سے روزانہ 5 دفعہ مصافحہ کرتے ہیں۔ کئی روایتوں میں ہے کہ ملک الموت روزانہ ہر بندے کو 70 دفعہ یاد کرتے ہیں، اور وہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہر مومن پر نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں تاکہ ان سے کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے ہی مل جائے گا۔
جزاک اللہ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔